السلام علیکم، میں عمر فاروق AN اخبار اراکان کے ساتھ حاضر ہوں۔ برمی حکومت مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر کے روہنگیا مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زمینوں پر بنگالی بدھسٹوں کی آباد کاری کر رہی ہے۔ برما اپنے پروگرام کے مطابق مسلمان اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے حکومت کئی زاویوں سے عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپریشن کلین اپ کے نام سے بستیوں کو جلا رہی ہے تو دوسری طرف گھروں اور دکانوں کو منہدم کر کے مسلمانوں کو بے گھر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی زمینوں پر بدھسٹوں کی تیزی سے آباد کاری کی جا رہی ہے۔ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی زمینوں کو بنگالی بدھسٹوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ برمی حکومت اراکان سے روہنگیا مسلمانوں کے مکمل خاتمے کے لیے قتل عام اور بستیوں کو نظر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ زمینوں، کاروبار اور گھروں پر قبضے کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اراکان سے ہجرت کر جائیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو بہت جلد اراکان سے روہنگیا مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ برما بنگلہ دیش سرحد پر تعینات برمی امیگریشن حکام نے راہداری پاس کی اجرا کے لیے NVC کارڈ کی شرط لگا کر برمی حکام ڈبل گیم کھیل رہی ہے، جس پر اراکان روہنگیا یونین کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وقار الدین نے اس شرط کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں برمی امیگریشن حکام کی شرط کو سازش قرار دیتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے قبل کئی موقع پر غیر ملکیوں کے مخصوص NVC کارڈز کے حصول کے لیے روہنگیا مسلمانوں پر برمی حکام مسلسل دباؤ ڈالتے رہے اور اس کے لیے ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ اراکان کے ہسپتالوں میں مسلمان مریضوں کے علاج پر غیر اعلانیہ پابندیوں کے بعد اراکان کے روہنگیا مسلمان پڑوسی ملک بنگلہ دیش علاج کے لیے راہداری کی اجازت نامے لے کر جایا کرتے تھے، جس پر اب حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے یا علاج کے لیے مجبور ہو کر جانے کی صورت میں انہیں غیر ملکی ٹھہرا کر روہنگیا مسلمانوں کو اراکان سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ برمی فوجوں کی روہنگیا مسلمانوں پر تشدد جاری ہے۔ برمی سیکورٹی فورسز مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار اور تشدد کر رہے ہیں۔ 9 اکتوبر سے اراکان میں برمی فوج نے انسانی حقوق اور انسانی اقدار کی تمام حدود کو پامال کر دیا ہے۔ اب تک سینکڑوں مرد خواتین لاپتہ ہیں جنہیں برمی فوج گھروں سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ برما میں مسلمانوں پر تشدد روکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دنیا بھر میں برمی فوج کے مظالم کے خلاف مظاہروں اور تنقید کے باوجود اراکان کے حالات میں کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہی۔ ظلم و جبر کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کے بجائے مزید دراز ہو رہا ہے۔ برمی حکومت اراکان سے روہنگیا مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے لیے پروگرام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں۔ اراکان میں روہنگیا بچے ادویات کی عدم دستیابی اور خوراک کی کمی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم، قتل اور جبری بے دخلی کی داستان آج کی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 70 سالوں سے منظم طریقے سے وقفے سے جاری ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف لاتعداد فوجی آپریشنز کیے گئے اور ناقابل فہم نئے قوانین بنائے گئے۔ دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں وہ کسی خطے میں کسی بھی حیثیت میں رہتے ہوں، اقلیت میں ہوں یا محکوم ہوں، ان کی شناخت ہمیشہ سے ایک مسلمہ رہی ہے۔ ان کی قومی شناخت کو مٹانے کے کسی بھی بالادست قوت کی کوششوں کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی حصے میں کسی کمزور اقلیت پر ظلم یا ناانصافی ہوتی ہے تو وہ بھی حقوق نہ دینے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ان کے شناخت کو مٹانے کے لیے۔ برما میں کسی ایک مسلمہ اور حکمرانی کے تاریخی پس منظر رکھنے والی قوم کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے جس بہیمانہ طور طریقے اپنائے گئے، اس کی مثال دنیا میں نہ ماضی میں کہیں پائی جاتی ہے نہ حال میں کہیں پائی جا رہی ہے۔ برمی حکومتوں نے مختلف ادوار میں بیک وقت کئی خفیہ اور اعلانیہ منصوبوں کے ذریعے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی کوششیں کیں۔ قتل عام، ماورائے عدالت قتل، تاحیات، بغیر جرم قید، خواتین کی بے حرمتی اور بستیوں کو جلا کر ان کو بے دخل کرتے رہے۔ برمی حکومت کی مظالم کا شکار روہنگیا قوم کی 3/4 آبادی بیرون ملک ہجرت پر مجبور ہوئی۔ جبر اور استحصال کی خبریں 6 دہائیوں تک دنیا سے مخفی رہی اور برما نے ذرائع ابلاغ پر پابندیاں لگا کر اراکان کے صورتحال سے دنیا کو ایک طویل عرصے تک بے خبر رکھا۔ 2012 میں برمی فوج اور انتہا پسندوں نے بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس پر ساری دنیا چیخ اٹھی۔ وقتی طور پر اجتماعی قتل تھم گئی تھی اور برمی حکومت نے قتل اور نسل کشی کا خاموش ذرائع تلاش کر کے نسل کشی کے سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھا۔ 2012 سے سرکاری ہسپتالوں میں مسلمانوں پر علاج پر پابندیاں عائد کر دی گئی۔ نہ علاج کے لیے اپنے گاؤں سے باہر جانے کی ان کو اجازت تھی۔
ان پابندیوں نے اراکان میں ان انگنت لوگوں کی جانیں لے لیں۔ حاملہ خواتین اور بچے سسک سسک کر اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خواتین اور بچے ان پابندیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ برمی حکومت نے علاج کو بھی مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ برمی حکومت روہنگیا مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے انسانیت کے احساسات سے عاری اقدامات کرتے رہے۔ ان کے لیے انسانیت کا لفظ صرف ایک لفظ ہے اور ان کے لیے انسانیت اور انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ برمی حکومت روہنگیا مسلمانوں کی خاموش نسل کشی کو روکنے کے لیے اور اراکان میں بچوں اور خواتین کو مرنے سے بچانے کے لیے عالمی برادری کو فوری مداخلت کرنا ہوگا، ورنہ بچوں کی اس طرح کی اموات ساری دنیا کی انسانیت پر ایک قرض رہے گا۔ لائٹس کیمرہ ایکشن۔ یہ تھی اس ہفتے کی خاص اور اہم خبریں۔ اگلے ہفتے نئے خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔